اللہ پاک کے پیارے نبی اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: میرا جو امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا، حرم کی ایک نیکی 7 نیکیوں کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک یا ایک پیشوا اللہ کے فرمانبردار اور ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں سے بھرا بھرپور مقدس ایام جاری ہے۔ حج کے مہینے میں کعبہ شریف، مینا، عرفات، صفا و مروہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں۔ کعبہ شریف آپ نے تعمیر فرمایا، صفا و مروہ کو آپ کی زوج محترمہ حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے برکت ملی۔ جمرات یا جہاں حاجی شیطان کو ککریاں مارتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت ہے۔ پھر قربانی کی ایام بھی قریب ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، ترجمہ یعنی قربانی تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ غرض ان مبارک اور مقدس ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہی یادیں ہیں۔ اسی مناسبت سے آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہم نے شروع میں پارہ نمبر 14 سورۃ نحل کی آیت نمبر 120 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس مقام کی 3 آیت ہیں، ان تینوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک یا ایک پیشوا اللہ کے فرمانبردار اور باہر باطن سے جدا تھے اور وہ مشرک نہ تھے، اس کے احسانات پر شکر کرنے والے۔ یہ آپ علیہ السلام کی 4 اعلیٰ اوصاف بیان ہوئے۔ اس کے بعد آپ پر ہونے والے انعامات الہی کا بیان ہوا۔ فرمایا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ ترجمہ: اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوگا۔ ان آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنی ذات میں ایک پوری امت ہے۔ اللہ پاک کے بہت فرمانبردار ہیں، ہر باطل سے جدا رہنے والے ہیں، نعمتوں کا خوب شکر کرنے والے ہیں۔ چونکہ آپ ایسی اعلیٰ شانوں والے ہیں تو اللہ پاک نے آپ کو چن لیا، اپنا مقرر بلکہ بنایا، سیدھے راستے کا نشان، حق کا معیار بنایا۔ دنیا میں آپ کو بھلائیاں عطا فرمائی اور آخرت میں نیکیوں اور بلند شانوں والوں نے کر دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 اعلیٰ اوصاف ارشاد ہوئے ہیں۔ آج ہم نے ان
انہیں 4 اوصاف کو سمجھنا اور ان سے سبق سیکھنا ہے۔ پہلا اوصاف ارشاد ہوا ان ابراہیم کان امۃ، بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک ہیں۔ یہ بڑا کمال کا وصف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ امت ارشاد ہوا۔ لغت کے حساب سے دیکھیے تو لفظ امت ایک شخص کے لیے نہیں بولا جاتا۔ دیکھیے میں ایک فرد ہوں تو میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نہیں ہوں بلکہ امتی ہوں۔ پتہ چلا لفظ امت ایک سے زیادہ افراد پر بولا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کیوں کہا گیا؟ علماء کرام نے اس کے 2 مطلب بتائے۔ پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ انہو کان وعدہ امت من اممی لکمالہ فی صفات الخیر، یعنی آپ علیہ السلام اتنے اعلیٰ اوصاف کے کمالات کے مالک ہیں کہ گویا آپ ایک فرد نہیں بلکہ اکیلے ہی ہزاروں افراد سے اعلیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں ہر بندے کے اندر ہر خوبی ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس علم ہوتا ہے، عبادت کا ذوق نہیں ہوتا، کوئی عبادت گزار ہوتا ہے، صحیح علم نہیں ہوتا، کسی کے اندر نرمی تو کسی ہوتی ہے تو مگر اسی ملنے جلنے کا ڈھنگ نہیں آتا، کسی کو ملنے جلنے کا ڈھنگ آتا ہے مگر ہمدردی نہیں ہوتی۔ یہ ہر بندے کی الگ الگ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اگر لاکھ بندوں کی لاکھوں خوبیاں کو ایک ہی بندے کے اندر جمع کر دیا جائے تو ہم کہہ سکیں گے کہ یہ اکیلا ہی بندہ لاکھوں کے برابر ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و عظمت کو یہ دیکھتے ہیں تو چونکہ آپ اکیلے ہی لاکھوں خوبیوں کے مالک تھے، علم میں بھی آپ کامل و اول ہیں، عبادت ریاضت میں بھی آپ کامل و اول ہیں، علم آپ کے بے مثال ہے، محبت الہی آپ کی بے مثال ہے، اطاعت و فرمانبرداری میں آپ بے مثال ہیں، یوں لاکھوں خوبیاں آپ کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ لہٰذا فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک۔ پیارے اسرائیل، یہاں سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں ہر طرح کی خوبیاں اچھے اندر اپنے اندر اجاگر کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم درجہ تو ہم کسی صورت ہی ہو ہی نہیں سکتے، البتہ آپ کا فیضان پا کر آپ کی نقش سیرت پر تو چل سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ کہتے ہیں، سنائی دیتے ہیں میری زبان تھوڑی کڑوی ہے، میرا دل بہت اچھا ہے۔ ارے بھائی زبان کیوں کڑوی رکھی ہوئی ہے، اسے بھی میٹھا کر رکھیے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں معاف کیجیے گا میں غصے کا ذرا تیز ہوں، تو بھائی آپ کیوں تیز ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول کیوں نہیں کریں؟ کئی لوگ کہتے ہیں باقی تو سب ٹھیک ہے بس میرے اندر استقامت نہیں ہے، تو بھائی استقامت بھی اپنا لیجیے۔ الغرض اچھائیوں کے معاملے میں یہ کوشش رہنی چاہیے کہ ہم ادھورے نہ رہیں، ہر اچھائی سے کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں دے ہی لینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرچون کی دکان سے 2-4 گاہک خالی واپس چلے گئے، مثلاً گاہک نے کہا فلاں چیز دے دیجیے، دکان پر وہ چیز موجود نہ ہو تو دکاندار جلدی سے اپنی ڈائری پر وہ چیز نوٹ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ وہ چیز منگوا لے اور آئندہ گاہک خالی ہاتھ نہ جائے۔ بلکہ آج کل تو مارٹ سسٹم آ گیا ہے، عام مارکیٹوں میں کریانے کی دکان الگ ہوتی ہے، کپڑے کی الگ، کراکری کی الگ۔ جس نے کریانہ کا سامان لینا ہے وہ کپڑے والے کی دکان کے پاس نہیں جائے گا، جس نے کپڑا لینا ہے وہ کراکری والے کے پاس نہیں جائے گا۔ لوگوں نے اس سے سبق سیکھا اور مارٹ بنا لیا، ساری چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے رکھ لی، جس نے جو لینا ہے اسی ایک مارٹ پر آئے سب کچھ
گا، یہ اسی لیے کہ نہ کوئی بھی گاہ مس نہ ہوگا۔ تو ہم آخرت کے معاملے میں بھی یہی انداز کیوں نہ اپنائیں؟ آخرت کے دن نہ جانے کون سا سودا کام آ جائے، ہو سکتا ہے نماز کے صدقے بخشش ہو، ممکن ہے روزے کے قبول ہو جائیں، ہو سکتا ہے تلاوت کام آ جائے، ہو سکتا ہے ہمدردی کام آ جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں سید الطوائف یعنی ولیوں کے سردار کہا جاتا ہے، آپ اندازہ لگائیں آپ کے پاس نیکیوں کا کتنا ذخیرہ ہوگا۔ آپ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا گزری، فرمایا باقی سب اپنی جگہ، البتہ رات کو 2 رکعت تہجد کام آئی، اس کے صدقے بخشش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ پاک نہ جانے کس عمل پر راضی ہوتا ہے، لہٰذا ہر قسم کی نیکی نہیں اپنا اعمال نامے میں جمع کرتے رہنا چاہیے۔ رسول شان کی مدد سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ایک صحابہ کرام علی رضوان کو اپنا خواب بیان کیا۔ یہ یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی رأیت بارحۃ عجبا، ترجمہ رات میں نے عجیب خواب دیکھا۔ کیا خواب تھا؟ فرمایا رأیت رجلا من الأمة قد تهوشته ملائکۃ فجاءه بدوه فاستنقذه من ذلك۔ ترجمہ میں نے اپنے ایک امتی دیکھا، عذاب کے فرشتے اسے ڈرا رہے تھے، اتنے میں اس کا وضو آیا اور اسے فرشتوں سے بچا لیا۔ وَرَأَيْتَ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَلْهَثُ أَشَدَّ مِنْ الْأَشَدِّ فَجَاءَ صِيَامُ رَمَضَانَ فَصَامَ۔ ترجمہ ایک امتی کو دیکھا پیاس سے بلبلا رہا تھا، اتنے میں رمضان کریم کا روزہ آیا، اسے پانی پلا دیا۔ وَرَأَيْتُ جَرَعًا مِّنْ أُمَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِ ظُلْمَةٌ وَمِنْ خَلْفِهِ ظُلْمَةٌ وَعَنْ يَمِينِهِ ظُلْمَةٌ وَعَنْ شِمَالِهِ ظُلْمَةٌ وَمِنْ فَوْقِهِ ظُلْمَةٌ وَمِنْ تَحْتِهِ ظُلْمَةٌ فَجَاءَهُ حُجَّةٌ وَأَمْرُهُ وَأُمِرْتُ فَاسْتَغْفَرَ رَجَاءً مِنَ الظُّلْمِ۔ ترجمہ ایک امتی کو دیکھا، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اتنے میں اس حد اور گمراہ آیا اور اسے اندھیرے سے نکال لے گیا۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ يَقْبِضُ رُوحَهُ فَجَاءَ بِرْعَةٍ بِبَابِهِ فَرَدَّ۔ ترجمہ ایک امتی کو دیکھا، مالک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے آئے ہیں، اتنے میں اس کا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا آیا اور اس کو موت سے بچا لیا، یعنی اس کی عمر لمبی کرا دی گئی۔ سبحان اللہ۔ مزید فرمایا ترجمہ ایک امتی کو دیکھا وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے آگ کو خود سے دور کر رہا تھا، اتنے میں اس کا صدقہ آیا اور اس پر سایہ کر لیا، اسے آگ سے بچا لیا۔ مزید فرمایا ترجمہ ایک امتی کو دیکھا عذاب کے فرشتے اس کے پاس آ گئے تھے، اتنے میں اس کی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا آیا اور اسے عذاب سے بچا لیا۔ مزید فرمائے ایک امتی کو دیکھا وہ جہنم میں گرنے ہی والا تھا، اتنے میں اس کے خوف خدا سے بہنے والے آنسو آئے اور آگ سے بچا لیا۔ پھر مزید فرمائے ایک امتی کو دیکھا وہ صراط پر گھسٹ رہا تھا، کبھی پیٹ کے بل گرتا کبھی کھڑا ہو جاتا، اتنے میں اس کا مجھ پر پڑا ہوا نور آیا اور اسے سہارا دے کر وہ صراط پار کرا دیا۔ ایک امتی کو دیکھا وہ جنت کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ دروازے بند کر دیے گئے، اتنے میں اس کا کلمہ طیبہ پڑھنے کی نیکی آئی اور اسے ہاتھ پکڑ کر جنت میں
میں داخل کرا دیا۔ سبحان اللہ، پیارے اسلامی بھائیوں، وہ فرمائیے کسی کو اس کی نمازوں نے بچا لیا، کسی کو وضو نے بچا لیا، کسی کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نے بچا لیا، کسی کو صدقہ خیرات نے بچایا، نجات دلا دی، کسی کو خوف خدا سے اپنا کام آ گیا۔ اب آپ سوچئے اگر ہمارے پاس یہ ساری ہی نیکیاں موجود ہوں، یہ سارے ہی نیک اعمال کیسے ہوں، اعمال کیسے ہوں، کوئی نہ کوئی تو قبول ہو ہی جائے گا، کسی نہ کسی نیک سبب کو بخشش ہو ہی جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی نیکی ہو سکے بس اعمال نامے میں جمع کرا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ